سوموار والے دن سے ہمارے ہاں جو ناظرہ کی کلاس ہوتی تھی عصر کی نماز کے بعد، وہ کورونا کی وجہ سے ہم نے بند کی تھی، دوبارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ۔ آپ کے بچے، آپ کے پڑوسی جو بچے ناظرہ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے والدین سے آپ سے بھی گزارش ہے انہیں کہیں کہ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ۔ سوموار والے دن 1 تاریخ سے عصر کی نماز کے بعد ہماری کلاس دوبارہ شروع ہو جائے گی ناظرہ کی۔ جو بچے پڑھ رہے تھے وہ بھی، اور جو نئے داخل ہونا چاہتے ہیں وہاں پر ہم سے رابطہ کر رہے ہیں ناظرہ کی کلاس کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح مکہ کی معزز ترین خاتون سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ سیدہ خدیجہ انتہائی مالدار عورت تھی۔ آپ کے پہلے خاوند وفات پا چکے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت اور اخلاق جیسی صفات کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کا تذکرہ اپنے چچا ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے قبول کرنے کا کہا۔ ابو طالب بنو ہاشم اور مضر کے سرداروں کو لے کر سیدہ خدیجہ کے گھر گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال اور آپ کی عمر 25 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری وقت تک جان نثار اور غمخوار رہیں۔ آپ کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے ہی ہے۔ یہاں تک بات یاد رکھیں۔ ابھی آپ نے سن لیا کہ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، تو یہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام نبی نہیں بنے تھے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے ایجاب قبول کرایا ہوگا اس کی رسم کے مطابق جو دین ابراہیمی کی یقیناً قریب تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ابو طالب نے ایمان قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نہیں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا، کوئی کافر کیسے نکاح پڑھا سکتا ہے؟ یہ بات نہیں کہ آپ صلی اللہ کی نبی بنے نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا۔ حضرت ابراہیم کتنے بڑے پیغمبر تھے، ابو الانبیاء تھے، آپ کے والد ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح کی بیوی اور بیٹا ایمان نہیں لایا، تو اس سے کسی کی صفات میں کمی نہیں آتی، کیونکہ خود ساختہ انہیں صفات بنائی سیدنا علی کی نا۔ اب ان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ حضرت علی کا باپ جو ہے بغیر ایمان کے چلا گیا تھا، تو حضرت علی کی نعوذ باللہ الوہیت میں اور جعلی مدد کہنے میں کوئی فرق آ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے خود ساختہ طور پر کیا کرنا شروع کر دیا کہ ابو طالب ایمان لے آئے۔ حالانکہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، جماعت چھوڑنے کا انجام۔ عبداللہ بن عباس سے جس نے پوچھا کہ ایک بندہ پورا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، لیکن جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یعنی نفل تو پڑھتا ہے، روزے نفلی رکھتا ہے، لیکن فرض نہیں پڑھتا، جمعہ کا فرض چھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ پکا جہنمی ہے۔ کیوں کہا؟ ہم نفل نہ پڑھیں، نفل نہ پڑھیں ثواب کو نہ پڑھیں تو کوئی گناہ، لیکن فرض چھوڑنا گناہ ہے۔ فرض چھوڑنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، واضح ترین حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ایک بندہ جتنا مرضی نفلی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، لیکن فرض چھوڑتا ہے تو کیا ہوگا؟ گناہگار ترین ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک سنت کے بارے میں یہاں سے ایک بات سمجھیں، دیکھیں وہ بندہ ظاہر طور پر نیک تھا، نفل بھی پڑھتا تھا، نفلی روزے بھی رکھتا تھا، لیکن جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے عبداللہ بن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پہ اتنا سخت فتویٰ دیا۔ ہمارا تو نظام ہی الٹا ہے، جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، نفل تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا، ہم انہیں بھی کہا کہ نہیں پڑھا پہنچا ہوا ہے، نہیں پڑھی، یہ بات ہے، لیکن سیدھی یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی پسند تھی، آپ نے دنیا سے جانے
جانے لگے تب بھی کیا کہا؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، 3 دفعہ کہا نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ اعمال میں نماز کے بارے میں سب سے پہلے اللہ پوچھیں گے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں پورا کرتا بھائی، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں نہ کر رہا، نافرمان ہے، گناہ گار ہے۔ یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں فلانا پڑھا پہنچا وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ کون سی بات ہے؟ میری بات یاد رکھیں، اصول کیا ہے؟ نیک ہونے کے لیے پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا۔ کوئی بندہ الٹا لٹک جانا، الٹا لٹک کر تسبیح پڑھتا رہنا، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف کرے گا تو اس کا الٹا لٹکنا اس کے لیے آپ کو گناہ کا باعث بن جائے گا، وبال بن جائے گا۔ یہ بنیاد کی اسی کا اصول یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی؟ نماز کسی حالت میں کسی کو بھی معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سنت کے بارے میں، زلزلہ وغیرہ سے حفاظت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اللہ میں آپ کی عظمت کے طفیل زمین میں دھنسائے جانے سے حفاظت، آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، آپ کی عظمت کے طفیل میں زمین میں دھنس جانے سے آپ کی حفاظت مانگتا ہوں۔ ایک فضیلت والا عمل، آپس میں سلام و مصافحہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور یہ خالص اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ خالص کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نصیحت فرما رہے تھے، گناہ کم کیا کرو، موت آسان ہوگی، گناہ کم کیا کرو، موت آسان ہوگی۔ پھر دوسری نصیحت فرمائی، قرضے کم کرو، آزادی کی زندگی گزارو گے، قرضے کم کرو، آزادی کی زندگی گزارو گے، گناہ کم کرو، موت آسان ہوگی، گناہ کم کرو، موت، قرضے کم کرو، آزادی کی زندگی گزارو۔ ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں، بارہا کہہ چکے ہیں، مجبوری بن جاتی ہے، کبھی کبھی قرضہ لینا بھی مجبوری، اللہ سب کی حفاظت کرنا، لیکن ہم نے بطور فیشن قرضہ لینا شروع کیا ہوا ہے۔ زیور کوئی بات نہیں، ہم لے لیتے نا، قسطوں میں لے لیتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاران نظام پکا یاد رکھیں، یہ دنیا میں کہتے فلاں بڑے اچھے ہیں، فلاں بڑے اچھے نہیں، سرمایہ دار پتا ہے کیا، یہ یاد رکھیں، وہ ہمیشہ اپنی سوچتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا، اشتہار آتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ آئے نا آپ کی گاڑی نکلے گی، بڑے بڑے مال والے وہ بھائی مثلا 10 لاکھ کی گاڑی دیں گے، وہ 5 کروڑ کا بزنس کر کے آپ کے پیسوں میں سے ہی 0.2% آپ کو لوٹا دیں گے۔ ہمیں بات نہیں سمجھ؟ ایک اور آپ سرمایہ داری کی سوچ دیکھیں، میں نے کسی کو پوچھا تھا، ایک لکھا ہوا تھا کہ یہ کپ پہلے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، مثلا 100 روپے کے تھے، اب یہ ایک کپ 50 روپے کا دے رہے ہیں، ایک کپ 50 روپے کا سیل لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور کلیئرنس سیل لکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا سچی صحیح بات، میں کہا اصل میں یہ کپ ہم نے لیا ہی 40 کا تھا، یہ کپ ہم نے لیا ہی 40 کا تھا، مثلا 1000 کپ تھے، ان میں سے 900 کپ ہم نے 100 روپے کے بیچ دیے۔ انہوں نے کہا کیونکہ ابھی ہمارے پاس جگہ کام میں نیا مال آ رہا ہے، ختم کرنا ہے، تو یہ آدھی قیمت پر دے کر بھی ہمیں بچت ہو جائے گی۔ سرمایہ دارانہ سوچ کیا ہے؟ لوگوں کی جیب سے نت نئے طریقے سے پیسے نکالنا اور ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ ظاہری طور پر گاہک کے حق میں ہو، لیکن اگر ہم توجہ سے دیکھیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، تو کوئی بھی طریقہ گاہک کے حق میں نہیں ہوتا۔ دیکھا ہوتا
ہمارے پاس آئیں پرانی گاڑی دیں نئی گاڑی لے جائیں، کتنی اچھی بات لگ رہی ہے. بینک اپنا گھر بنا لیں، اپنا گھر ہاؤس فائننس ہمارے پاس ہاؤس لون ہے، فلاں ہے. اب گاڑی آپ کے دلیل پر، گاڑی آپ اپنی پسند کی گاڑی خرید کر لے جائیں، جنریٹر بینک والے دے رہے ہیں فلاں چیز. یاد رکھیں اس کو ساہوکارانہ نظام کہتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں. سرمایہ دار جب تک لوگوں کی آخری سانس آخری خون کا قطرہ نہ چوس لے اس کے دل کو چین نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو گاڑی لون کی، گھر لون کا، ایجوکیشنل لون لینی، بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، تو بھائی وہ ہم یہ نہیں کہتے، تعلیم مخالفت بھی نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں ٹھیک ہے یہ سارا میرا اور آپ کا خون چوسنے کے مہذب کیا کہیں بے رحمانہ طریقے. شریعت نے سے کہا قناعت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تھوڑی روزی پر خوش ہوتا ہے اللہ اس سے تھوڑے عمل پر راضی ہوتا ہے. یہ ساری کس بات کی دلیل ہے؟ کوئی قناعت کی زندگی گزارے، محنت کوشش کرے لیکن اپنے پیسوں سے زندگی گزارے، اپنے پیسوں سے اپنی زندگی گزارے، اپنے پیسوں سے اپنی زندگی گزارے. ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا فرمائی؟ گناہ کم کرو موت آسان ہوگی، قرضے کم کرو آزادی کی زندگی گزارو گے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت سے زیادہ عملی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ہمارے نبی آدم معاف فرما دیں، ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دیں، مخلوقات کی محتاجی سے آپ ہماری حفاظت فرما دیں. رحمت کے یا رحم الراحمین.